سند کے بارے میں کل ذکر کیا تھا۔ متن میں کئی اعتبار سے بات کی گئی ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو قرأت آپ پر بھاری ہو گئی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، میں سمجھتا ہوں تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ اگر حکم دیا ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پوچھنے کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم پڑھتے ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر جب ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ای واللہ، ہاں خدا کی قسم، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نہ پڑھنا راجع معلوم ہو رہا ہے۔ لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کہا گیا لا تفعلوا، پھر استثناء آیا الا بأم القرآن، اور استثناء بعد النہی یفید الاباحۃ لا الوجوب۔ استثناء نہی کے بعد اباحت کا فائدہ دیتا ہے، وجوب کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس سے مباح معلوم ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ، کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں مباح ہے، اور اس میں وجوب کی کوئی دلیل نہیں، لہذا واجب کہہ نہیں سکتے۔ اور رہی یہ بات کہ آگے جملہ ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، تو یہ بطور تعلیل کے نہیں ہے بلکہ بطور استشہاد کے ہے کہ دوسرے مقام پر امام اور منفرد کے لیے سورہ فاتحہ لازم ہے، تو مقتدی کے لیے بھی اس سے تاکید ہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا کہہ دیا بطور استشہاد کے۔ یا یوں کہا جائے گا کہ کہا گیا کہ بغیر قرأت کے نماز نہیں ہوتی، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا۔ قرأت دو طرح کی ہوتی ہے، قرأت حقیقی اور قرأت حکمی۔ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، نماز اس کی نہیں جو قرأت نہ حقیقتاً کرے نہ حکماً کرے، اور مقتدی کی تو قرأت حکماً ہوتی ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، لہذا وہ خاموش رہے گا، اس کی تو قرأت حکمی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری کے حوالے سے یہی روایت عبادہ ابن صامت کی ذکر کی، صرف اتنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں امام کے پیچھے ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ، یہ روایت زیادہ صحیح ہے یہ واقعے کے بجائے۔ جو واقعہ اس میں ذکر کیا کہ حضور نے نماز پڑھی اور پھر بعد میں آپ نے فرمایا تم پڑھتے ہو، اس کے مقابلے میں یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کا سب سے بہتر جواب مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے بعد فصاعدن بھی موجود ہے بعض طرق میں، اور بعض میں ہے ما تیسر، اور بعض میں ہے فما زاد. بہرحال فصاعدن موجود ہے. نماز اس کی نہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور جو اس سے زیادہ ضم صورت نہ پڑھے. تو احناف کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، ضم صورت بھی نہ کرے، اس کی نماز نہیں، یعنی مطلقاً قراءت نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی. یہی احناف کا بھی مسئلہ ہے کہ جو مطلقاً قراءت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں. فصاعدن کی زیادتی اس میں پائی جاتی ہے. تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معمر رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ معمر راوی اثبت الناس فی الزہری کہے جاتے ہیں. امام زہری کے شاگردوں میں اثبت، روایت کو زیادہ محفوظ رکھنے والے، اور قاعدہ ہے زیادہ تو ثقت مقبول ہے، تو لہذا یہ فصاعدن کی زیادتی مقبول ہے. یہ تو ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ معمر متفرد نہیں ہے، ان کے ساتھ اس زیادتی کو بیان کرنے میں سفیان ابن عیینہ ساتھ ہیں، امام اوزاعی، شعیب، عبد الرحمن ابن اسحاق اور صالح ابن کیسان. یہ متابع موجود ہیں اور یہ سب اعلیٰ درجے کے راویوں میں ہیں. دوسرا ایک اشکال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کا جواب کسی محدث نے نہیں دیا. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ فصاعدن یہ تو ایجاب ما قبلہ و تخییر ما بعدہ کے لیے آتا ہے. ایجاب ما قبلہ و تخییر ما بعدہ کے لیے آتا ہے. تو اب مطلب یہ ہو گیا روایت کا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، تو ایجاب ما قبلہ یعنی فاتحۃ الکتاب پڑھنا واجب، و تخییر ما بعدہ اور ضم صورت میں اختیار ہے. لہذا شوافع کا استدلال درست ہے سورہ فاتحہ کے وجوب پر. تو اس کا جواب مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ فصاعدن ایک محاورہ ہے عرب کا، اور محاورہ کسی قاعدے کے ساتھ منضبط نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ محاورے کا تعلق سماع سے ہوتا ہے. دو بات. تیسری بات یہ ہے کہ محاورہ الگ الگ سیاق میں الگ الگ معنی دیتا ہے. سیاق نفی میں الگ معنی دیتا ہے، سیاق اثبات میں الگ معنی دیتا ہے، جملہ خبریہ ہو تو الگ معنی دیتا ہے، جملہ انشائیہ ہو تو الگ معنی دیتا ہے. مولانا انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فصاعدن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ ایک مثال کے ساتھ فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ کہتے ہیں کہ فصاعدن آتا ہے ایجاب ما قبلہ و تخیر ما بعدہ کے لیے. اس کی مثال کیا؟ کہا کسی نے کسی کو کوئی چیز دی کہ یہ چیز ہے بیچ لو، بازار میں جا کر میری طرف سے بیچ دو. اور یوں کہا بیعہ بدرہم فصاعدا. تو اس جملے کا کیا مطلب؟ بیعہ بدرہم فصاعدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 درہم میں بیچنا تو واجب ہے، اس سے زیادہ بیچنے میں اختیار ہے. تو بلا شبہ فصاعدن اس معنی میں آتا ہے، یعنی ایجاب ما قبلہ و تخیر ما بعدہ کے لیے آتا ہے، لیکن یہ جملہ انشائیہ میں آتا ہے. بیعہ یہ تو جملہ انشائیہ ہے. اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ تو جملہ خبریہ ہے. اور بیعہ بدرہم فصاعدا اس بات ہے، اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں نفی ہے. لہذا نفی والے جملے کو اس بات پر قیاس کرنا اور خبریہ جملے کو انشائیہ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں. لہذا یہ دیکھا جائے گا کہ فصاعدن کن کن معانی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ فصاعدن اور بھی معانی کے لیے آتا ہے. اس معنی کے لیے بھی آتا ہے ادخال ما بعدہ فی حکم ما قبلہ، اس معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے مشیت میلین فصاعدا، میں 2 میل چلا یا اس سے زیادہ. تو چلنے کا حکم ہے 2 میل یا اس سے زیادہ، یا خبر ہے 2 میل چلا یا اس سے زیادہ. تو فصاعدن کا ما قبل اس کے لیے حکم ہے مشی کا، تو فصاعدن کا ما بعد بھی ما قبل کے حکم میں داخل ہے، یعنی حکم مشی میں داخل ہے. ایک تو اس معنی میں آتا ہے، اور ایک معنی توزیع کے بھی آتے ہیں. توزیع وزع یوزع، توزیع کے معنی تقسیم کرنا. تو تقسیم الآحاد علی الآحاد کے معنی میں بھی فصاعدن آتا ہے. اہل عرب کہتے ہیں بعتہ بدرہم فصاعدا، یعنی ان چیزوں میں بہت سی چیزیں، ان میں سے بعض اشیاء کو میں نے 1 درہم میں بیچی، بعض اشیاء کو 1 درہم سے زیادہ میں بیچی. تو تقسیم الآحاد علی الآحاد ہو گئی. جب یہ معانی ہم نے دیکھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشیت میلین فصاعدن پر قیاس کرنا زیادہ بہتر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کو، کہ یہ بھی جملہ خبریہ ہے اور مشیت میلین فصاعدن بھی جملہ خبریہ ہے. لہذا ادخال ما بعدہ فی حکم ما قبلہ والی صورت اختیار کی جائے گی کہ فصاعدن کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس معنی میں معمول کیا جائے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ ائمہ نحو یہ کہتے ہیں کہ فصاعدن حال واقع ہوتا ہے. تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، تو فاتحۃ الکتاب مقید ذوالحال. تو ائمہ نحو یوں کہتے ہیں کہ فصاعدن حال ہوتا ہے،
اور حال قید بنتا ہے، اور ماقبل والی شے مقید ہوتی ہے. تو فاتحۃ الکتاب ماقبل ہے، یہ مقید. اور فصاعدن سے مراد ضم صورت، وہ قید. تو فاتحۃ الکتاب مقید، ضم صورت قید، اور اس پر نفی داخل ہوئی لم یقرأ کی. اور نحویین یوں کہتے ہیں کہ جب قید اور مقید دونوں پر نفی داخل ہو تو نفی قید کی ہوتی ہے، مقید کی نہیں. یا قید و مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفی مقید کی ہو قید کی نہ ہو. تو اب کیا مطلب ہو گیا؟ جو شخص سورہ فاتحہ اور ضم صورت نہ کرے اس کی نماز نہیں، دونوں کی نفی ہو گئی. یا صرف قید کی نفی ہوتی ہے، یعنی جو ضم صورت نہ کرے اس کی نماز نہیں، اس لیے کہ وہ حال ہے اور حال قید ہوتا ہے اور نفی قید کی ہوتی ہے. تو جو ضم صورت نہ کرے اس کی نماز نہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مقید کی نفی ہو، صرف بغیر قید کی. تو اب یہاں پر کہا جائے گا کہ سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، یہ معنی اس سے نہیں نکلتے اصول عربیت کے اعتبار سے. تو دونوں کی نفی مانی جائے گی. تو احناف کا مسلک اس سلسلے میں بہت واضح ہے کہ جو مطلقاً قرأت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی. جو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، ضم صورت بھی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ ایک مستدل تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. دوسرا مستدل باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر بالقراءۃ، اس میں 7 سطر کے بعد ایک روایت ہے. روا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام. فقال له حامل الحدیث انی اکون احیانا وراء الامام قال اقرأ بها فی نفسک. یہ دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں لازم ہے. استدلال کیسے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو میں کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، یعنی آہستہ آہستہ پڑھو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، صحابی کا اجتہاد ہے. اور احادیث مرفوعہ کے مقابلے میں صحابی کا اجتہاد راجح نہیں قرار دیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول حدیث کا قاعدہ یہ ہے العبرۃ بما روا لا بما رأى. اعتبار روایت کا ہوتا ہے، راوی کے فتوے کا نہیں ہوتا. یہ تو فتویٰ ہے اقرأ بها فی نفسک. روایت کا اعتبار ہوتا ہے. اور روایت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. جس نے نماز پڑھی
ایسی کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ ناتمام ہے، وہی خداج غیر تمام۔ ناتمام کا مطلب یہ ہے کہ ناقص ہوتی ہے نماز۔ اگر سورہ فاتحہ فرض ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی۔ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض نہیں۔ یہ جو ایک قاعدہ استثناء بعد نفی فی العباد الوجوب، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس لیے کہ عباد کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ جی اس کا کیا جواب ہے؟ کس کا؟ استثناء جو نفی کے بعد آتا ہے ہاں وہ عباد، جی، لیکن عباد کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ امام محمد قائل ہیں۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو ان سے پوچھیں۔ یہ صحیح نہیں ہے پھر۔ تو فہی خداجن سے معلوم ہو رہا ہے کہ لازم نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ تیسرا استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، هل تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ تو بعضوں نے کہا نعم اور بعضوں نے کہا لا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنتم لابد فاعلین فلیقرأ احدکم فاتحۃ الکتاب فی نفسہ۔ اس سے معلوم ہوا لازم نہیں ہے۔ اور جنہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے، حضور نے نہیں فرمایا تمہاری نماز تو ہوتی ہی نہیں، بلکہ پڑھنے والوں سے کہا کہ اگر پڑھنا ہی ضروری ہے تو دل میں پڑھو، اگر پڑھنا ہو، یوں فرمایا ان کنتم لابد فاعلین، تو لازم نہیں قرار دیے۔ چوتھا استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، اتقرؤون خلفی؟ قالوا نعم، قال فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہاں پر بھی وہی کہا جائے گا، استثناء نفی کے بعد ہے، اباحت کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی سند میں مالک ابن یحییٰ ضعیف راوی، استدلال درست نہیں۔ اور بالفرض مان لیں کہ اس سے استدلال درست ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ صلاۃ سریہ پر معمول ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہے صلاۃ سریہ۔ تو جتنے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مستدلات ہیں، جو صریح ہیں وہ صحیح نہیں، اور جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں امام کے پیچھے پڑھنے پر۔ اب باقی رہ گئے احناف کی دلیل۔